الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول وراثت کتاب کے پہلے باب کی تکمیل ہو چکی اور اس باب میں ہم نے 5 فصلیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ پہلی فصل علم الفرائض کے بنیادی تعارف کے بارے میں تھی، دوسری فصل وراثت کے ارکان، تیسری فصل وراثت کے اسباب اور چوتھی فصل وراثت کی شرائط، جبکہ 5ویں فصل ثبوت وراثت کے ماخذ کے بارے میں تھی۔ آج ہماری گفتگو دوسرے باب سے شروع ہوگی اور اس باب میں ہم انشاءاللہ عز و جل 3 فصلیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی فصل ترکہ میت کے مصارف کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری فصل ترکہ میت کے مستحقین کے بارے میں ہے اور تیسری فصل موانع ارث کے بارے میں ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس باب کی پہلی فصل ترکہ میت کے مصارف کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، ہماری پہلی فصل ترکہ میت کے مصارف کے بارے میں ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک و مختار ہوتا ہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے استعمال کرے، لیکن موت کے بعد اس کے مال کو کس طرح اور کہاں استعمال کیا جائے گا، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ترکے اور مال کے ساتھ 4 قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، اور ان 4 قسم کے حقوق کی ادائیگی میں ترتیب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ چاروں حقوق ادا کیے جائیں گے اور بالترتیب ادا کیے جائیں گے۔ پہلے نمبر پر تجہیز و تکفین ہے، دوسرے نمبر پر قرضہ جات کی ادائیگی ہے، تیسرے نمبر پر میت نے اگر وصیت کی ہو تو اس کی وصیت پر عمل ہے، نفاذ وصیت جسے کہا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ورثہ کے درمیان مال کی تقسیم کاری ہے۔ عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اپنے مال کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اب اس کے مال کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے اور خرچ کرنے کا انداز اور طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی مکمل تفصیل ہے اور اس کے شرعی اصول و ضوابط ہیں، جس کو آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اصولی طور پر اس کی اپنے مال سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہماری شریعت مطہرہ نے چند امور کے اندر اس کی ملکیت کو باقی رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے مال سے ہم اس کی تجہیز و تکفین کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر قرض لیے ہوئے ہیں تو اس کے مال سے اس کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں، اور اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تو ان 3 طرح کے امور کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے اس کی مال کے اوپر ملکیت کو باقی رکھا ہے، جب بھی اس کے مرنے کے بعد اس کے مال سے یہ 3 قسم کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ 3 حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے وہ ورثہ کے درمیان شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے مال سے 4 قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تجہیز و تکفین ہے، یعنی اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو اور اس کے ورثاء میں سے کوئی شخص اپنے پلے سے، اپنے ذاتی خرچ سے تجہیز و تکفین نہ کرے تو اس کے اپنے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے قرضوں کی ادائیگی ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر پر ورثاء کے درمیان مال کی تقسیم کاری ہوتی ہے۔ اور ابھی جو گفتگو ہوئی اس میں آپ نے یہ بات بھی سماعت کی کہ یہ 4 حقوق ادا کیے جائیں گے اور بالترتیب ادا کیے جائیں گے، یعنی ان میں ترتیب کا لحاظ اور خیال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اولاً کسی شخص کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کر دیں اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ اس کی وصیت پر عمل کریں اور درمیان میں جو ہے وہ قرضہ جات کی ادائیگی کو چھوڑ دیں، یا تجہیز و تکفین کریں، قرضہ جات کی ادائیگی کریں، اور اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت پر عمل چھوڑ دیں اور ورثاء کے درمیان جو ہے وہ مال کو تقسیم کر دیں۔ اس طرح کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔
ان 4 قسم کے حقوق کی ادائیگی میں ترتیب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ چاروں حقوق ادا کیے جائیں گے اور بالترتیب ادا کیے جائیں گے۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ یہ تقسیم بین الورثاء یعنی ورثہ کے درمیان جو مال کی تقسیم کاری ہوتی ہے، اس کو چوتھا حق جو ہے وہ کہا گیا۔ یہ چوتھا حق تب کہلائے گا کہ جب پہلے 3 حقوق پائے جا رہے ہوں، یعنی مرنے والے کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین بھی کی گئی ہو، اس کے اوپر قرض بھی ہوں کہ جس کی ادائیگی اس کے مال سے کی گئی ہو، اس نے اپنی زندگی کے اندر وصیت بھی کی ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا گیا۔ اب جب یہ 3 حقوق ادا کیے گئے تو اب ورثہ کے درمیان جو مال تقسیم ہوگا یہ چوتھا حق کہلائے گا۔ لیکن اگر فرض کریں مرنے والے نے اپنی زندگی کے اندر کوئی وصیت نہیں کی تو اب اس کے مال سے 4 حقوق نہیں بلکہ اب اس کے مال سے 3 حقوق متعلق ہوں گے، تجہیز و تکفین، قرضہ جات کی ادائیگی، اور تیسرے نمبر پر جو مال باقی بچے گا ورثہ کے درمیان شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح فرض کریں اس نے اپنی زندگی کے اندر کسی سے کوئی قرضہ نہیں لیا یا قرضہ لیا تو اپنی زندگی میں ہی اس کو ادا کر دیا، اب جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی قرضہ باقی نہیں ہے اور اس نے اپنی زندگی کے اندر وصیت بھی نہیں کی، تو اس صورت کے اندر یہ ورثہ کے درمیان جو مال کی تقسیم کاری ہے یہ چوتھا نہیں بلکہ دوسرا حق بن جائے گا۔ یعنی اب مرنے والے کے مال سے 2 حقوق متعلق ہوں گے، پہلے نمبر پر تجہیز و تکفین اور دوسرے نمبر پر ورثہ کے درمیان مال کی تقسیم کاری۔ وجہ اس کی یہ کہ نہ تو اس نے قرض لیا یا قرض لیا تو اس کو اپنی زندگی میں ہی ادا کر دیا، اب جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے اوپر کوئی قرض نہیں اور اس نے اپنی زندگی کے اندر وصیت بھی نہیں کی، تو لہٰذا یہ دونوں حقوق تو مائنس ہو گئے، تو پیچھے صرف 2 حق بچے جو مرنے والے کے مال کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہوں گے۔ اسی طرح فرض کریں ایک شخص جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی تجہیز و تکفین ہی نہ ہوئی، مثال کے طور پر وہ دریا میں ڈوب کر جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا اور اس کی لاش نہ ملی، جس کی وجہ سے اس کی تجہیز و تکفین بھی نہ ہوئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ قرض بھی نہیں تھا اور اس نے اپنی زندگی کے اندر کسی طرح کی کوئی وصیت بھی نہیں کی، تو اس صورت کے اندر تقسیم بین الورثاء جو ہے یہ پہلا حق بن جائے گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے مال سے 4 قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں اور ان چاروں حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے اور چاروں میں ترتیب کا لحاظ اور خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے حق کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس کا نام ہے تجہیز و تکفین۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ شوہر والی عورت کی تجہیز و تکفین اس کے شوہر کے ذمے ہے، اگرچہ عورت نے مال چھوڑا ہو، لہٰذا ایسی عورت کے چھوڑے ہوئے مال سے صرف آخری 3 حقوق متعلق ہوں گے۔ عزیز طلبہ کرام، اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ جب کوئی شخص عموماً دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے مال سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس کی تفصیل سماعت کی کہ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہے، دوسرے نمبر پر اس کے قرضوں کی ادائیگی ہے، تیسرے نمبر پر اس کی وصیت پر عمل ہے اور چوتھے نمبر پر ورثہ کے درمیان مال کی تقسیم کاری ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت دنیا سے رخصت ہو کہ جس کا شوہر موجود ہے تو اب اس کے مال سے 4 نہیں بلکہ اس کے مال سے 3 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ اس عورت کی تجہیز و تکفین اس کے شوہر کے ذمے ہے، اگرچہ اس نے مال چھوڑا ہو پھر بھی اس کے مال سے جو ہے وہ تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تجہیز و تکفین کے اوپر خرچ کرے اور اس عورت کے مال سے آخری جو 3 حقوق ہیں وہ متعلق ہوں گے۔ مطلب اگر اس نے اپنی زندگی میں قرض لیا ہے تو قرضے ادا کیے جائیں گے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پر عمل کیا جائے گا اور آخر میں جو مال باقی بچے گا وہ ورثہ کے درمیان شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ 4 حقوق میں سے سب سے پہلا حق تجہیز و تکفین۔ سب سے پہلے میت کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ میت کی موت سے لے کر دفن تک جن جن امور کی محتاجی ہوتی ہے وہ امور بجا لانا تجہیز و تکفین کہلاتا ہے۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کو یہاں پر جو ہے وہ مینشن کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میت کے غسل کا سامان، یہ تجہیز و تکفین میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر غسال کی اجرت، یعنی اگر کوئی شخص ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں پر غسل دینے والا غسل کے اوپر اجرت لیتا ہے تو غسال کی جو اجرت ہے وہ بھی تجہیز و تکفین میں شامل ہے۔ تیسرے نمبر پر
کفن کے لیے جو کپڑا وغیرہ خریدا جاتا ہے وہ تجہیز و تکفین میں شامل ہے۔ چوتھے نمبر پر قبر کی کھدائی کی اجرت، عموماً ہمارے ہاں گورکن جو قبر کی کھدائی کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ اس قبر کی کھدائی کے اوپر اجرت لیتے ہیں، وہ قبر کی کھدائی کی جو اجرت ہے وہ بھی تجہیز و تکفین میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد قبرستان دور ہونے کی صورت میں میت کو قبرستان پہنچانے کے لیے سواری کا کرایہ، یہ بھی تجہیز و تکفین میں شامل ہے۔ اور آخر میں تدفین کے لیے اگر جگہ خریدنی پڑے تو اس کی رقم وغیرہ، یہ سب چیزیں تجہیز و تکفین میں شامل ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر مردے کو دفنانے کے لیے باقاعدہ سے جگہ خریدنی پڑتی ہے، تو اگر ایسی جگہ پر کوئی شخص موجود ہے کہ جہاں پر تدفین کے لیے باقاعدہ جگہ خریدنی پڑتی ہے تو جگہ کی خریداری کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں یہ بھی تجہیز و تکفین میں شامل ہوتے ہیں۔ تجہیز و تکفین میں تبذیر یعنی اسراف اور تقتیر یعنی بخل کا ارتکاب نہ کیا جائے، بلکہ میانہ روی اور اعتدال سے کام لیا جائے۔ اب یہاں پر جو لفظ تبذیر ذکر کیا گیا اور ساتھ میں لفظ تقتیر ذکر کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تبذیر و تقتیر، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے، یعنی ہم اس کو اسراف بھی کہہ سکتے ہیں، اور ضرورت سے کم استعمال کرنا یہ تقتیر یعنی بخل کہلاتا ہے۔ اب میانہ روی میں جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا کہ میانہ روی اور اعتدال سے کام لیا جائے گا تجہیز و تکفین کے جملہ معاملات میں۔ اب میانہ روی میں بطور خاص دو چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، نمبر ایک قیمت اور نمبر دو عدد۔ قیمت میں میانہ روی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں مرنے والا اپنی زندگی میں 500 روپے کا سوٹ پہنا کرتا تھا، اگر اسی قیمت کے کپڑوں میں تکفین کریں گے تو یہ میانہ روی ہوگی، لیکن اگر اس سے زیادہ قیمت کا کفن خریدا تو یہ تبذیر کہلائے گا، مطلب اسراف کہلائے گا، اور اگر اس سے کم کا خریدا تو یہ تقتیر یعنی بخل کہلائے گا، جس کی اجازت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ جو اعتدال اور میانہ روی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور تجہیز و تکفین کے معاملات میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ چونکہ مرنے والے کے مال کو اس کی تجہیز و تکفین میں جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے، لہٰذا ان احتیاطوں کے ساتھ ہی کفن دفن کے معاملات کریں گے جو احتیاطیں یہاں پر جو ہے وہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ تبذیر اور تقتیر کا ارتکاب نہیں کرنا، یعنی اسراف سے کام نہیں لینا، بخل سے کام نہیں لینا، بلکہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لینا ہے۔ اور اعتدال کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے قیمت میں میانہ روی اور ایک ہے عدد میں میانہ روی۔ اور قیمت میں میانہ روی یہ ہے کہ جس طرح کا سوٹ وہ عام دنوں میں اپنی زندگی کے اندر پہنا کرتا تھا، اس قیمت کے کپڑوں میں کفن دینا یہ اعتدال اور میانہ روی کہلائے گا۔ اگر اس سے زیادہ قیمت کے کپڑوں میں کفن دیں گے تو یہ اسراف ہے، اور اس سے کم قیمت کے کپڑوں میں کفن دیں گے تو یہ تقتیر یعنی بخل کہلائے گا، اور اعتدال میانہ روی نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح فرض کریں کہ کچھ کپڑے وہ عید کے دنوں میں پہنتا تھا اور کچھ دوستوں سے ملاقات کے لیے، اور کچھ عام طور پر گھر میں پہنتا تھا، تو اب یہ گویا کہ تین طرح کے کپڑے ہیں، ایک عید کے دنوں کے کپڑے، ایک دوستوں سے ملاقات کے لیے، اور ایک عام طور پر جو گھر میں پہنے جاتے ہیں وہ والے کپڑے۔ تو دوستوں سے ملاقات والے کپڑوں میں دفن کریں گے تو یہ میانہ روی ہے، عید والے کپڑوں میں دفن کریں گے تو یہ تبذیر یعنی اسراف ہے، اور گھر میں پہننے والوں میں کفن دیں گے تو یہ تقتیر ہوگی۔ قیمت میں میانہ روی کے بعد عدد میں میانہ روی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفن سنت پہنایا جائے، جو کہ مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، یہ تعداد میں میانہ روی ہے۔ اگر اس سے زیادہ کپڑوں میں کفن دیں گے تو یہ تبذیر، اور اگر اس سے کم میں دیں گے تو یہ تقتیر ہوگی۔ اب جیسا کہ آپ نے سنا کہ مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے، اب مرد کے لیے 3 کپڑے کون سے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے کون سے ہیں، اس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ مرد کے 3 کپڑے ہیں ازار، لفافہ اور کفنی، جبکہ عورت کے 5 کپڑے ہیں ازار، لفافہ، کفنی، اوڑھنی اور سینہ بند۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے پاس مال کم ہے، جبکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر جو قرض لیا ہوا ہے وہ قرض جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کے مال سے وہ مکمل قرض ادا نہیں ہو پاتا،
تو اس صورت کے اندر شریعت مطہرہ نے قرض خواہوں کو کفن کے معاملے میں ایک اختیار دیا ہے، جس کو یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ غرماء یعنی قرض خواہوں کا حق، اگر میت کا ترکہ اتنا ہو کہ اس سے مکمل دین یعنی قرض ادا نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں قرض خواہوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ورثاء کو کفن سنت پہنانے سے روک دے اور کفن کفایہ پہنانے پر مجبور کر دیں۔ اب کفن کفایہ مرد کے لیے کتنے کپڑے ہیں اور عورت کے لیے کتنے کپڑے ہیں، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ کفن کفایہ مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں، ازار اور لفافہ، جبکہ عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں، کفنی، لفافہ، اوڑھنی، یا لفافہ، ازار اور اوڑھنی۔ عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو اور اس کا مال کم ہو، جبکہ اس کے اوپر جو قرض ہے وہ زیادہ ہو اور اس کے مال سے قرض پورا ادا نہ ہوتا ہو، تو شریعت مطہرہ نے قرض خواہوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ورثاء کو اس بات کے اوپر مجبور کریں کہ میت کو 3 کپڑوں میں کفن نہ دیں، کیونکہ 3 کپڑوں میں کفن سنت پہنائیں گے تو اس کے اوپر اخراجات زیادہ آئیں گے، جبکہ ہم نے اس سے قرض وصول کرنا ہے، تو وہ ورثاء کو اس بات کے اوپر مجبور کر سکتے ہیں کہ اس کو کفن سنت نہ پہنائیں، بلکہ اس کو کفن کفایت مطلب 2 کپڑوں میں کفن دے، تاکہ ایک کپڑے کی مقدار میں جتنے پیسے ہوں گے وہ ہمیں قرض کے طور پر جو ہے وہ واپس مل جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا، اس کو یہاں پر جو ہے وہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر میت کا مال زائد ہو اور ورثہ کم ہو تو کفن سنت افضل ہے، یعنی 3 کپڑوں میں کفن دینا افضل ہے۔ اور اگر اس کے برعکس صورتحال ہو، مطلب میت کا مال کم ہے جبکہ ورثاء اس کے زیادہ تعداد میں ہیں، اگر یہ والی صورتحال ہو تو پھر کفن کفایت اولا ہے، اور اس کفن کفایت سے کمی کرنا بحالت اختیار جائز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے پاس جو مال ہے وہ مال وافر مقدار میں ہے، جبکہ اس کے ورثاء جو ہے نا وہ صرف 2-4 ہیں، ورثاء کم ہیں، تو اس صورت میں مرنے والے کو کفن سنت پہنانا افضل۔ لیکن اگر اس کے برعکس صورتحال ہو کہ مال اس کا کم ہے لیکن اس کے ورثاء کافی تعداد میں ہیں، تو اس صورت کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفن سنت نہ پہنایا جائے بلکہ کفن کفایہ پہنانا جو ہے وہ بہتر ہے۔ لیکن ساتھ میں اس بات کو بھی بیان کیا کہ اس کفن کفایت سے کمی کرنا یہ بحالت اختیار جائز نہیں، مطلب کفن کفایہ سے کمی یہ کہ کفن ضرورت کی طرف ہم چلے جائیں، جو ایک کپڑا ہوتا ہے کہ جس میں مرنے والے کو لپیٹ کر جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے، تو اختیار کی حالت میں کفن کفایت سے کمی کرنا مطلب کفن ضرورت کی طرف جانا یہ جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں پر ایک انتہائی اہم مسئلہ مذکور ہے کہ تجہیز و تکفین میں صرف کفن دفن کا خرچہ شامل ہے۔ ایصال ثواب جیسے سوئم، کلخانی، 7واں، 10واں، 40واں، برسی وغیرہ جائز و ناجائز دعوتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ خرچہ کیا جائے اس میں اس بات کا خوب خیال رکھا جائے کہ مال وراثت میں سے خرچ نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وارثوں میں کوئی نابالغ بچہ ہو، وہ بچہ نہ تو خود اپنا مال خرچ کرنے کا حق رکھتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو اس کا مال خرچ کرنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی وارث وہاں پر موجود نہ ہو، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حصے کو خرچ کرنا بھی ناجائز ہوگا۔ نیز اگر موجود ہو بھی صحیح لیکن اس سے اجازت نہ لی گئی ہو تب بھی اس کا مال خرچ کرنا ناجائز ہے۔ عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ تجہیز و تکفین میں صرف اور صرف کفن دفن کا خرچہ شامل ہے، اس کے علاوہ ایصال ثواب کی جو بھی محافل قائم کی جاتی ہیں اس کو میت کے مال میں سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی وجوہات کو بھی آپ نے سماعت کیا کہ ممکن ہے کہ ورثاء میں کوئی نابالغ بچہ موجود ہو تو نابالغ یتیم بچے کے مال کو اس طرح ایصال ثواب میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ خود یتیم بچہ اس بات کی اجازت دے سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا یتیم بچے کے مال کو اس طرح ایصال ثواب میں استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ آپ نے یہ پڑھی کہ ہو سکتا ہے کہ ورثاء میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو وہاں پر موجود ہی نہ ہو اور اس سے اجازت بھی نہ لی گئی ہو، تو اس صورت میں بھی میت کے مال کو ایصال ثواب میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے
کہ اگر میت کے مال کو ایصال ثواب میں استعمال کرنا ہو تو اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ اس کی حدود و قیود ہیں کہ اگر وہ شرائط پائی جائیں تو اب میت کے مال کو ایصال ثواب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ جتنے بھی ورثہ ہیں وہ سارے کے سارے عاقل ہوں، سارے کے سارے جو ہے وہ بالغ ہوں، سارے کے سارے تندرست غیر مریض ہوں، ان میں سے کوئی بھی مرض الموت میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہو، اور سارے کے سارے ورثہ موجود ہوں، اور سب ورثہ سے اس بات کی اجازت بھی صراحتاً لے لی گئی ہو، تب یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ میت کے مال کو ایصال ثواب میں استعمال کر لیا جائے۔ لیکن اگر ورثہ میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو نابالغ ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو عاقل نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو تندرست نہیں ہیں، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے ہوں کہ جو وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو اس صورت میں میت کے مال کو ایصال ثواب کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ مرنے والے کے اوپر قرض نہ ہو، اور اسی طرح مرنے والے نے اپنی زندگی کے اندر کوئی وصیت نہ کی ہو۔ اگر اس نے قرض اس کے اوپر ہے یا اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اب پہلے وصیت پورا کرنا ضروری ہے، قرض ادا کرنا ضروری ہے، اب اگر مال باقی بچ جائے تو وہ ورثہ ایصال ثواب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تمام احتیاطیں اس وقت ہیں کہ میت نے وصیت نہ کی ہو۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو تہائی مطلب 1/3 مال میں اس کی وصیت نافذ ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ میرا کفن اچھا بنانا، یا میرے ایصال ثواب کے لیے اتنے روپے فلاں مدرسے یا فلاں غریب کو دینا، تو تہائی مال میں اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر ہم نے سماعت کیا کہ میت کے مال سے جب تجہیز و تکفین ہوتی ہے تو اب اعتدال میانہ روی سے کام لینا ضروری ہے، نہ تو اسراف کرنے کی اجازت ہے اور نہ بخل سے کام لینے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر مرنے والے نے اپنی زندگی کے اندر وصیت کر دی کہ میرا کفن جو ہے وہ اچھا بنایا جائے، تو اس صورت میں اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ہم اچھا کفن پہنا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وصیت ہمیشہ تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے، 1/3 1/3 مال میں وصیت پر عمل ہوتا ہے، تو لہٰذا 1/3 مال میں رہتے ہوئے ہم اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کو اچھا کفن پہنا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ میت کے مال کو ایصال ثواب کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر مرنے والے نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیسوں میں سے، میری رقم میں سے اتنے پیسے فلاں غریب کو دے دیے جائیں یا فلاں مسجد مدرسے کو دے دیے جائیں، تو اب اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میت کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے جتنے پیسوں کی اس نے وصیت کی ہے تو 1/3 مال کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کی وصیت کے اوپر عمل کریں گے۔ اسی طرح اگر تکفین میت کے مال سے نہ کی گئی ہو بلکہ کسی وارث نے اپنے مال سے تجہیز و تکفین کی تو اس صورت میں بھی عمدہ اور اچھا کفن دیا جا سکتا ہے۔ آخری بات جو آپ نے سماعت کی کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ورثاء میں سے کوئی شخص اپنی ذاتی خرچ سے، ذاتی جیب سے کفن پہنانا چاہے تو جس طرح کا چاہے کفن پہنا سکتا ہے۔ عمدہ اور اچھا بہترین لباس بھی کفن کی صورت میں مرنے والے کو اس صورت میں دیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ جس کے اندر ہم نے 4 حقوق میں سے پہلے حق تجہیز و تکفین کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ عز و جل ان 4 حقوق میں سے جو دوسرا حق ہے جسے قرضہ جات کی ادائیگی سے تعبیر کیا گیا، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔